آج میری گفتگو کم عمر گھریلو ملازمین کے حوالے سے ہے کہ جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر گھرانے غریب گھرانوں کی غربت سے فائدہ اٹھا کر ان کی پریشانی کو کیش کرا کر ان کے بچوں کو بہت کم پیسوں میں لے لیتے ہیں، اور بظاہر مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھریلو کام کاج میں اسے مدد دی جائے گی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہیں شدید اذیت کے ساتھ، تشدد کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا گیا، انہیں شدید تشدد دیا گیا، اور تشدد بھی اس قسم کا سامنے آتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ استری کے ذریعے سے اور چمٹیاں گرم کر کے انہیں داغا جاتا ہے، استریوں سے داغا جاتا ہے، انہیں 5 دن بھوکا رکھا جاتا ہے، انہیں سگریٹوں سے جلایا جاتا ہے، اور شدید تشدد کے بعد ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ واقعات کثرت سے ہوتے ہیں، یہ واقعات اکثر کثرت سے 5-6 سالوں سے ہم سن رہے ہیں، اور کیونکہ بدنصیبی سے ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں مائٹ از رائٹ والا فارمولہ ذرا زیادہ رائف ہے، تو ایسے لوگوں کو سزا بھی نہیں ملتی ہے، کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں ہوتی ہے، اور آسانی سے وہ اسکیپ کر جاتے ہیں، اور یہ بچوں کی موتیں لگاتار ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا کی کسی زندہ سوسائٹی میں، باشعور سوسائٹی میں، دنیا کے کسی زندہ معاشرے میں کبھی سول سوسائٹی ایسے واقعات برداشت نہیں کرتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی زندہ معاشرے کے اندر کبھی سول سوسائٹی ایسے واقعات برداشت نہیں کرتی ہے، قطعی نہیں کرتی ہے۔ لیکن بدنصیبی سے ہمارے پاس یہ واقعات لگاتار ہو رہے ہیں، لیکن سول سوسائٹی فوڈ پانڈا کو جو ہے مستقل آرڈر دے رہی ہے اچھے کھانوں کے لیے دن رات لگاتار۔ بہرحال بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے۔ ریاست اصل میں ذمہ دار ہوتی ہے، ریاست کے ہر امیر غریب کمزور طاقتور انسان کی حفاظت کرنا، اس کے جان و مال کی حفاظت کرنا، یہ ریاست کی مین ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ریاست صرف ری ایکٹیو نہیں ہوتی، ریاست پرو ایکٹیو بھی ہوتی ہے، یعنی ایسے پلان بناتی ہے، ایسے ریگولیشن بناتی ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ریاست شاید اس کی ول نہیں ہے، یا ریاست کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے جس کی وجہ سے اور جس کے ذریعے سے وہ ایسے واقعات کی روک تھام کر سکیں۔ تو ریاست کی آسانی کے لیے میں ایک پلان سجیسٹ کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ 99% تک یہ واقعات ریڈیوز ہو جائیں گے، 99% تک یہ واقعات ریڈیوز ہو جائیں گے، یہ اندوناک اور دل دوز واقعات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تقریباً۔ صرف آپ قانوناً 3 چیزیں لازم کر دیں کہ کوئی بھی گھرانہ اگر کسی بچہ یا بچی کو گھریلو ملازم رکھنا چاہتا ہے تو پہلے یہ 3 کام کرے۔ نمبر 1، جس تھانے کی جورسڈکشن میں اس کا گھر آتا ہے اس تھانے کے ایس ایچ او کو ساری اس بچے کی اطلاع دے، اس کی ہیلتھ کنڈیشن، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا ایڈریس وغیرہ، ایک چیز، تمام چیزوں کا ڈیٹا ایس ایچ او کے پاس ہو۔ دوسرا، اطلاع دے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو، اس کا سارا ڈیٹا، ساری انفارمیشن، ایڈریس سمیت سب کچھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس بھی اس کا سارا ڈیٹا موجود ہو۔ تیسرا، علاقے کا جو ریلیونٹ پوسٹ آفس ہے اس میں بھی اس بچے کی ساری اطلاع اور ساری انفارمیشن ہو۔ یہ 3 جگہ اطلاع دینے کے بعد اسے اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اس بچے کو گھر میں کام لے سکے۔ آپ یہ 3 کام کر لیجئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ ان بچوں کو لاوارث اور کمزور سمجھے اور ان کے اوپر اذیت کرے اور ان کو اذیت دے اور تکلیف دے اور ان کو ہلاک کرے۔ شکریہ۔